لیکن اس کے باوجود انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس میں سے انسان کو اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا اور ایک خطاب دے دیا اشرف المخلوقات کا کہ سب سے بہترین جو میری مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور دوسری طرف انسان کیوں اس مرتبے تک پہنچا ہے کہ یہ غلطیوں کا پتلا ہے، کہ یہ غلطی کرے گا، اس سے غلطی ہو جائے گی، یہ نہ چاہتے ہوئے پھر بھی غلطی کر گزرے گا، یہ وعدہ بھی کرے گا، قسمیں بھی اٹھائے گا، لیکن پھر بھی غلطی ہو جائے گی۔ پھر کیا کرے گا؟ جب یہ غلطی کرے گا تو پھر یہ افسوس کرے گا، اسے ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ رجوع کرنا، یہ اس کے شرفیت کو، اس کو مقام دینے کے لحاظ سے، اس کا مرتبہ بڑھانے کے لحاظ سے، یہ اللہ نے ایک مقام رکھا ہے کہ جب یہ پلٹتا ہے انسان تو یہ ساری مخلوق سے اچھا اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ باقی مخلوق ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو بھی کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز ان کا چل رہا ہے، ان کی نسل کشی بھی چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ لیکن انسان ایک ایسا ہے اور دوسری مخلوق کے لحاظ سے جن ہے کہ اللہ نے ان کو صرف ایک شعور دے دیا، سوچ دے دی، سمجھ دے دی، عقل دے دی کہ یہ شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ اپنا مواخذہ خود کرے، اپنے گریبان میں خود جھانکے، خود دیکھے کہ یار میں کہاں پر کھڑا ہوں، میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ اور جب مقصد کو انسان پہچان لیتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو جب ڈھالنا شروع کرتا ہے نا، تو پھر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا اس کا پلٹ کر آنا ساری مخلوق میں اس کو سب سے زیادہ مقام دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اب حالانکہ فرشتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے ہر وقت عبادت کے اندر مصروف ہیں، کوئی غلطی ان سے ہوتی نہیں ہے، ان کی صفت نہیں ہے غلطی کرنا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو بنایا۔ اگر اللہ نے عبادت ہی کروانی تھی، جیسے کہ ہمارا مقصد کیا ہے بنانے کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ ہر وقت ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے، لیکن پھر بھی مخلوق کو بنا دیا، انسان کو بنا دیا۔ آخر اس کا وجہ تو کوئی ہونی چاہیے نا۔ تو کیا ہے کہ انسان میری طرف پلٹ کر آئے، غلطیاں تو اس سے ہونی ہیں، لیکن یہ اپنے گریبان میں جھانک کر جب میری طرف آئے گا تو یہ جو اس کا پلٹ کر آنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو میرے سامنے رونا، گڑ گڑانا، میرے سامنے التجائیں کرنا، معافیاں مانگنا، اپنے کیے گزرے پر جو اس نے کیا ہے، جو گزر چکی ہے زندگی، اس کے اوپر شرمندہ ہونا، اللہ بہت غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو ایک الفاظ ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انسان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو غور کریں، حدیث کے مطابق اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اور ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم دنیا داری کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے منصوبات کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے اس میں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا، تو وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ تو ہمیں ابھی سے سوچنا جب چاہیے، جو بندہ سوچ لیتا ہے یا میرا رب دیکھ رہا ہے، میں جب کماؤں گا رزق حلال کماؤں، جب وہ کام کروں تو ایسا کام کروں جو میرے رب کو پسند ہو، میں ہر وقت ایسے کام سے بچوں جو میرے اللہ کو ناپسند ہے، جو نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے میں ان سے بچنے کی کوشش کروں۔ بچ نہیں سکتا، کوشش کرنی ہے۔ یہ کوشش کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، اور اگر بندہ کوشش ہی نہ کرے تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے نا، یہ ان سے بھی گیا گزرا حیوانوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر انسان کو سمجھ بوجھ ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا، وہ رب کو پہچانتا نہیں ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے سوچتا نہیں ہے، وہ دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، وہ تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ انسان وہی اشرف المخلوقات میں آئے گا جو انسان اللہ کی طرف پلٹ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، اور جو نہیں مانگے گا، جو اپنی دنیا داری میں مگن رہے گا، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ جس نے رب کی عبادت ہی نہیں کی، اپنی مستی خوری میں لگا رہا، وہ حیوانوں سے بڑھ کر ہے۔
اب اللہ نے دیکھے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس نے دانا کھا لیا۔ یہ بھی تو دیکھے نا، اگر اللہ نے ہمیشہ جنت میں ہی رکھنا تھا، دنیا بنانی نہیں تھی، تو اللہ نے وہ درخت بنایا ہی کیوں؟ اس کا پھل بنایا ہی کیوں؟ اگر وہ بنا دیا پھر اسے روکا کیوں؟ اس لیے کہ انسان غلطیوں کا پتلا اس نے کر گزرنا ہے، اور یہ کرے گا تو میں کہہ سکتا ہوں جو اللہ نے پہلے لکھا تھا کہ پھر میں ایک نظام بنا دوں گا دنیا کا، ایک زمین آسمانوں کے اندر ستارے، زمین آسمان میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، ہر چیز میں نے بنانی۔ یہ اللہ نے پہلے 50,000 سال پہلے بتایا ہوا تھا، لکھا ہوا اپنی کتاب کے اندر۔ اب جب وہ پیدا کر کے اللہ نے کیا دانا کھایا اور اس زمین پر بھیج دیا، جاؤ جی سارے زمین پہ چلو۔ اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، ایک سستی ہو گئی تھی، لیکن آج ہم دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہم نے دنیا میں آنا تھا اور ہم نے بھی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی تھی، تو ہم یہاں پر موجود ہیں۔ دنیا کے اندر سے نظام کے لحاظ سے چلتے جا رہے ہیں اور نئی مخلوق آتی جا رہی ہے۔ جو سمجھدار ہے وہ بھی جا رہے ہیں، جو کم عقل ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ لیکن جو جا رہا ہے اس کا مقام ان چاروں میں، پانچوں میں جتنے بندے جا رہے ہیں، امیر غریب جو فقیر ہے، ان میں مقام کس کا بنتا جا رہا ہے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری امیری غریب کو نہیں دیکھتا، تمہارے کالے گورے کو نہیں دیکھتا، عربی عجمی کو نہیں دیکھتا، تم پڑھے لکھے ہو ان پڑھے اس کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اللہ نے صرف دیکھنا ہے تمہارا تقویٰ، دیکھنا ہے تمہارا ڈر، دیکھنا ہے تمہارے اندر محبت دیکھنی ہے، تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے وہ دیکھنی ہے۔ تم اس محبت کو لے کر اپنی زندگی میں کیا عمل لے کے آتے ہو، کیا عمل کرتے ہو، یہ اللہ نے دیکھنا ہے۔ جو یہ عمل کرتا جائے گا اس کا مقام دوسرے سے بڑھتا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ دنیا میں میں تو اپنا مقام دیکھ رہا ہوں نا، آج مجھے لوگ سلام کر رہے ہیں، لوگ میری عزت کر رہے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کر رہے ہیں، لوگ مجھے اچھے نام کے ساتھ منتخب کر رہے ہیں، لوگ مجھے اپنے پنچایتوں میں لے کے جا رہے ہیں، لوگ مجھ سے اپنے فیصلے کروا رہے ہیں، لوگ میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، کتنا ایک بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ہے، کیا یہی مقام میرے رب کے ہاں ہے؟ یہ بھی تو میں نے ہی سوچنا ہے۔ اس مقام کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا محنت اس میں کرنی ہے، وہ میں نے سوچنا ہے۔ دنیا کے اندر جیسا میرا مقام ہے، محل ہے، تعمیر، مکان وغیرہ، کوٹھیاں ہیں، کیا میں نے آخرت میں بھی ایسا اپنا ذخیرہ کوئی جمع کیا؟ یہ بھی تو ہم نے سوچنا ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ آخرت والی جو زمین کے نیچے جانے کے بعد شروع ہوگی، زمین کی اچھی زندگی، زمین کے اوپر والی تو اچھی زندگی ہے، کیا زمین کے نیچے والی زندگی ہماری اچھی ہوگی؟ اس کے بارے میں نے سوچ لیا، کوئی چیز بھیجی ہے؟ یہ بھی تو میں نے سوچنا ہے۔ اب انسان دیکھیں، غلطیوں کا پتلا، اس سے غلطیاں ہونی آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ پھر آگے مخلوقات کی طرف آئیں تو اللہ کے پیغمبروں کی جب آئیں تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، جلدی کر گئے، قوم کو سمجھایا، بے تحاشا سمجھایا، دن رات سمجھایا، محنت بڑے بھرپور انداز میں کی، لیکن اللہ کا آرڈر نہیں تھا، دعا کر دی، اللہ بس یہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی، تیری توحید پر نہیں آ رہی، تیری اللہ عبادت نہیں کر رہی، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اور خود بغیر اجازت کے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے، کہاں گئے کہ چلو میں اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں، تو راستے میں دریا تھا، سمندر تھا، کشتی میں بیٹھ گئے کہ چلو میں نکلتا ہوں یہاں سے، یہاں پر تو عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی کہ تو جب یہ دعا کرے گا میں تیری اس دعا کو قبول کروں گا اور اس کے مطابق تیرا وہ عمل کر دوں گا جو تو مانگے گا۔ اب یونس علیہ السلام نے تو اپنی قوم کی تباہی مانگ لی، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، کیوں کہ یہ تیری عبادت نہیں کر رہے، اور خود کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، کشتی بھنور میں پھنس گئی، جب پھنس گئی تو ملا نے لوگوں نے کیا کہا، جو سیانے لوگ تھے نے کیا کہا، لگتا ہے آج ہماری کشتی کے اندر کوئی نافرمان ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، لگتا ہے کہ وہی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے قرہ ڈالا گیا، قرہ یونس علیہ السلام کا نام۔ اب لوگ دیکھیں اس کی شخصیت کو، یار بڑا نیک بندہ ہے، یہ تو ایسا کام نہیں کر سکتا، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ بندہ شکل و صورت سے دیکھا جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر کہتے ہیں دوبارہ قرہ ڈالو، پھر ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کے 3 دفعہ کہتے ہیں ڈالا گیا، تو یونس علیہ السلام کے ہی نام نکلا، تو یونس علیہ السلام نے کہا ہاں اب مجھے پتہ چل گیا میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر نکلا ہوں۔
سمندر میں جب اسے پھینکا جائے گا تبھی کشتی وہاں سے نکلے گی. سمندر میں پھینکا گیا تو کیا تھا؟ اللہ نے ایک مچھلی کو کوارٹر دیا، جا کے اس کو نگل لے. یعنی یہ بھی تو سوچیں، وہ مچھلی ہے کہ کیا ہے؟ کیا انسان کا گھر ہے؟ وہ پتھر تک اس کے معدے کے اندر پتھر بھی ہضم ہو جاتا ہے، ختم کر دیتی ہے. یہ انسان ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ گوشت پوشت ہے، اس کو تو ویسے ایک چبا کے وہ کھا جائے. لیکن اللہ نے کیا اس مچھلی کو کیا ہے، اس کو پورا کا پورا نگلنا ہے. پورا کا نگلنے کے بعد اس کو قید کر دیا، اس کی خوراک نہیں بننے دیا، اس کی جو اس میں گلنا سڑنے تھا وہ نہیں کرنے دیا. یار یہ کون کر رہا تھا؟ یہاں کوئی تو ذات تھی نا. میدے، ہمارے میدے میں کوئی چیز چلی جائے، روڑے بھی ہمارے جب دال وغیرہ کھاتے ہیں کوئی کنکریاں جاتی ہیں، پتھر چلے جاتے ہیں، تو کیا ہمارے جسم میں کوئی مسئلہ بنا؟ ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. مچھلی نے پورا اسے نگلنے کے بعد اسے قید کر دیا. اور دوسری طرف کیا ہوا، اس کو ذرا سوچنا ہے، بات یہاں پر سمجھنے کی. ہماری یونس علیہ السلام دعا کر کے گئے، پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو پورا کرنا ہے. اللہ نے ان کی دعا کے مطابق عذاب کو وہاں سے آسمان سے اتارنا شروع کر دیا. یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہیں، فوراً دیکھتے یار یہ حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، جو آسمان کے اوپر بادل ہیں وہ زیادہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، لگتا ہے یونس علیہ السلام نہیں ہے تو اللہ کا عذاب آ گیا ہے. انہوں نے یہ سینس استعمال کر لی کہ اس وقت جو اگر ضرورت ہے تو وہ ہمیں اپنی معافی کی ضرورت ہے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہے. ہم نے یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، لہٰذا اب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اس سے پہلے معافی مانگ لیں. یہ سوچ دیکھیں، ایک کی سوچ کے بعد دوسری، دو لوگوں کی بات چار، چار کی بات چھ، یہاں تک کہ پوری اس قوم نے اس بات کے اوپر متفق ہو گئی کہ واقعی اب عذاب آئے گا، کیونکہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہیں اور وہ دعا کر کے چلے گئے ہوں گے. اب ہماری تباہی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اس وقت اس کی قوم نے فوراً سارے بیوی بچوں کو بلا کر، اپنے سارے انسانوں کو بلا کر، ساری قوم کٹھی ہو کے میدان کے اندر اللہ سے معافی مانگنا شروع کی تھی، رونا شروع کیا تھا. اب اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ ہمارا بچنا مشکل ہے، اب نہیں ہم بچ پائیں گے. تو جب روئے، بڑے خلوص کے ساتھ روئے، بڑی محبت کے ساتھ روئے تھے، دل جمی کے ساتھ روئے تھے. وہ واقعی معافی مانگنا چاہتے تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ یونس علیہ السلام نہیں ہے، عذاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو بادل ہے اس میں لازمی اللہ کا عذاب ہوگا. ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، کبھی سوچا اللہ نے ہمیں پکڑ لیا؟ ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی سوچا یار ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی؟ جبکہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ میں نہیں بھیجتا، میں نہیں بھیجتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اعمال کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں چھوڑتا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں بس پتہ نہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، ساری مصیبت پریشانی میرے اوپر ہی آ گئی. ہمارے گلے شکوے ہیں، کبھی اپنے اعمال نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو کیا گزرا ہے وہ کیسا ہے. رب کا قرآن فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے تلاوت کر کے فرمائے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور ہم سوچتے نہیں اس بات کو. ہم کہتے نہیں فلاں کے ساتھ ایسے کیا، شاید ایسے ہو گیا، یار ایسے ہو گیا، ایسے، اور یار تھوڑی دیر کی بات ہے، کوئی بات نہیں، اور یار چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یار یہ بخار ہو گیا، 4 دن کے بعد صحیح ہو جائے گا. یار یہ ہوتا ضرور ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی جو پٹڑی ہے اس کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، ہمیں سیدھے رستے کی طرف بلانے کے لیے آتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی اپنے آپ. اور ہم میں جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، جن میں عقل شعور اللہ نے دی ہے، اور واقعی وہ جنت میں جانے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں یار مجھ پر جو غلطی آئی ہے میرے رب نے کہیں مجھے پکڑ نہ لیا ہو، یار میرے کرتوتوں کی وجہ سے نہ آئی ہو، میرے بدعمالیوں کی وجہ سے نہ آئی ہو. وہ اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں. اور جو دوسرے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے واویلا کرتے ہیں، مر گئے یار، انج ہو گیا، اور دوسرا کا پاس جائے گا، انج ہو گیا. بس یہی ہمارا رونا ہوتا ہے. ایک مصیبت گئی نہیں، دوسری آ گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ، یار اللہ ہی معاف کرے، پتہ نہیں ہو کی رہا. پھر بھی دعا نہیں کرنی، پھر بھی رب کی طرف پلٹنا نہیں ہے ہم نے. اللہ ہمیں جھنجھوڑنا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اب تو آ جا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، خیر ہے، یہ 4 دن کا معاملہ ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، دنیا کا نظام ہے، ایسا چلتا ہی رہتا ہے. میرے بھائیوں کوئی تو سمجھے اس بات کو.
یونس علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگی، اللہ نے، یہ واحد قوم ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر ان کے لیے بد دعا کرے اور وہ قوم بچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے پوری روح زمین کے اندر دیکھا جائے، جب سے آدم علیہ السلام بنے اور قیامت تک قوم بچنے والی یونس علیہ السلام کی، جس نے صرف معافی مانگی تھی، اللہ کے سامنے روئے تھے اور اللہ نے اس عذاب کو ختم کر دیا، واپس لے گیا۔ دیکھیں اللہ نے فیصلہ کر دیا جاؤ اس بستی کو جا کے تباہ کر دو، وہ رونا شروع کر دیا، اللہ نے عذاب جو بھیجا تھا اس کو ہٹا دیا، نہ ان بندوں نے صلح کر لی، یہ بندے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب عذاب واپس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشہور واقعہ ہم نے سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھی، پھر کیا تھا، لوگوں کو جمع کیا ایک بڑے میدان کے اندر، اور وہاں پر کیا، وہاں پر جانور بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، سارے لوگ تھے، اور دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، یعنی کہ بارش اللہ کی کتنی بڑی رحمت، نہ ہو تو ہر ایک پیاسا مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی زمین پر، زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے، کوئی چیز اگاتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانور بھی بھوکے مر رہے ہیں، انسان بھی بھوکے مر رہے ہیں، اللہ اب تو اپنی رحمت کی بارش کر دے، ہم سارے میدان میں نکل آئیں، اللہ ہم سارے اس بات کا التجا کر رہے ہیں، ہم سارے اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر کے ہم پر بارش کی اپنی رحمت کی بارش کر دے، ہم نازل کر دیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا تھا، مشہور واقعہ ہم نے کتنی دفعہ سنا، اللہ نے کیا کہا، تمہارے اس بعض روایت میں 70,000 کا مجمع تھا، منہ سے کہنا 70,000، 1 2 3 100 کتنا ہوتا ہے، 200 کتنا ہوتا ہے، 1000 کتنا ہوتا ہے، اور پھر کتنا بڑا مجمع ہوگا یار۔ 70,000 لوگوں میں کیا سارے نیک تھے؟ یہ ہم سوچیں نا، 70,000 کا اگر ایک روایت کو ہم دیکھ لیں کہ اس میں اگر 70,000 تھے یا اس سے کم تھے یا زیادہ تھے، بے شمار تھے، لیکن اتنے لاکھوں کے ہزاروں کے حساب سے جو مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، حیوان تھے، جانور، سارے بیچ میں شامل کریں، کیا وہ سارے نیک تھے؟ اللہ نے کیا کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام تیرے ان مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس سے میں بڑا سخت ناراض ہوں۔ اللہ اکبر۔ بات کو ذرا سمجھے، سارے لوگوں میں صرف ایک بندہ اللہ کو ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کو غصے آنے کی وجہ سے سارے لوگوں پر عذاب، ساری قوم پر عذاب، اور فرمایا اس ایک بندے کو اپنے مجمع سے نکال دے، بس میں بارش کر دوں گا۔ بات کو سمجھے یار، 70,000 کیا سارے نیک تھے؟ چلو 70 نہ لگائیں، 50 لگا لیں، 10,000 لگا لیں، 100 لگا لیں، سارے نیک تھے؟ کیا ایک بندہ اتنا گنہگار تھا کہ اس کی وجہ سے 70,000 کا مجمع کے اندر جو اللہ نے عذاب بھی قحط سالی کا کیا ہوا تھا، وہ ایک بندے کی وجہ سے کیا تھا؟ اور اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں کہ تو ایک بندہ نکال دے، میں ان لوگوں کو دعاؤں کو قبول کر کے بارش بھیج دوں گا۔ وہ بھی تو دعا کر رہا تھا یار۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر ایسا معاملہ تو نہیں، کوئی اللہ ایک کی وجہ سے ناراض ہو کے پورا گھر پکڑا ہو، اس میں گرفت میں آیا ہو، مصیبتوں میں آیا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں پر نظر رکھنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مجھے چاہیے، اگر میں سربراہ ہوں مجھے چاہیے، میں فرد ہوں مجھے چاہیے، میں جو بھی اس گھر کا فرد ہوں مجھے چاہیے کہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں، بس مجھے اپنے آپ سے مطلب ہے۔ اگر میں بڑا ہوں تو میں چھوٹوں کو تلقین کر سکتا ہوں، نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھو، دین کی تعلیم دینا، ان کے دین کی تربیت کرنا وہ میرا کام ہے، ان کو تلقین کرنا۔ ہم الزام نہیں لگا سکتے کسی پر، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے چاہے وہ بیٹا بیٹی بہو بیوی ہو بچی ہو کوئی بھی ہو کہ اس کی وجہ سے لگتا ہے ہمارے گھر میں عذاب ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا اس کی وجہ سے ہے، یہ بات نہیں کرنی ہم نے۔ یہ چیز ضروری ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے سارا گھر پکڑا جا سکتا ہے، لیکن کس کی وجہ سے یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور نہ ہمیں کسی کے اوپر انگلی اٹھانی چاہیے، نہ اپنے ذہن کے اندر شک و شبہات کی نظر سے کسی پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہمارا نہیں۔ میرا کام صرف اتنا، اگر میں سمجھدار ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ پریشانی آ رہی ہے، میں اپنے آگے اللہ کے سامنے رو،
میں اللہ سے معافی مانگوں بس۔ اب اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ اس میں سے ایک بندہ نکال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا تھا؟ بھائی ایک بندہ، وہ کون بدبخت ہے جس کی وجہ سے سب پر عذاب آ رہا ہے، وہ اکیلا بندہ باہر نکل جائے۔ اب یہاں پر ہم اگر سوچیں، ہمارا بھی یہاں پر مجمع لگتا ہے، 100 بندے ہم بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں، جلسوں میں ہوتے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، کہ ہم میں سے کوئی کہے یار فلاں بندہ کوئی ایک نکلے، تو ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، وہ بندہ اگر میں ہوں، وہ اگر میرا نام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے تھے نا، اللہ سے بات چیت کر لیتے تھے، اللہ ان کو بات، ان کا نام لے کے بھی کہہ سکتا تھا فلاں بندے سے کہو وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہو، اسے کو وہاں سے نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے صرف اعلان کیا، وہ کون سا بدبخت انسان ہے جس کی وجہ سے ساری قوم کو اللہ نے پکڑا ہوا، عذاب میں آئی، مبتلا ہوئی پڑی ہے، لہٰذا وہ بندہ نکل جائے۔ اور جس بندے میں، اب ہر بندہ تو نہیں نا دیکھ رہا تھا یار وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، حدیث کے اندر کیا آتا، وہ بندہ وہیں پر بیٹھا رہا، کسی کا مخصوص تو نہیں ہے کہ فلاں بندہ تھا، ہر بندہ ہی ظاہر ہے اپنی وہ پریشان ہو گیا ہوگا، یار کہیں وہ تو میں تو نہیں ہوں، اللہ نے کون سا نام بتایا، وہ کہیں میں تو نہیں ہوں۔ وہ بھی اگلے ہر جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اس بندے نے بھی رونا شروع کر دیا، اللہ مجھے لگتا وہ بندہ میں ہی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میری غلطی کوتاہی بہت ہے۔ اللہ اگر میں مجمع سے باہر گیا تو لوگ سارے جو 70,000 ہیں وہ تو لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، اللہ وہ تو میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، یہ بندہ تھا، یہ خبیث تھا، یہ بدبخت تھا، یہ بدقسمت تھا، جس کی وجہ سے ہم سارے پکڑے گئے۔ یہ ذرا سوچیں اگر ایسا نام میرا اور آپ کا آ جائے کہیں، پھر ہماری کیفیت کیا ہوگا؟ کیا دل سے آنسو آئیں گے، یا پھر ویسے زبان سے کہیں گے خیر و فلاں ہوئے گا، میں کڑے گا، تو دوسرا ہوئے گا میں تو بڑا اتنا نیک ہے گا، میں نے ایسا کوئی کیا ہی نہیں، کیونکہ ہم غلطیاں نہیں نا مانتے اپنی۔ ہمارے اندر سب سے بڑی جو خامی یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے، غلطیوں کے پتلا ہونے کے ناطے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں۔ یہ سب سے بڑی خامی ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارے اوپر۔ اب وہ وہیں پر رو رہا ہے اور اللہ نے بارش نازل کر دی۔ بات کو سمجھے یار، ہم کہتے ہیں میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ میری سنتا نہیں، یہ بھی ہمارا یہاں پر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ نے کس کی سنی؟ یہاں پر سب سے گنہگار، 70,000 لوگوں سے بھی بڑھ کے گنہگار اس بندے کی اللہ صرف رونا سن رہا ہے، اس کی التجا سن رہا ہے، جو وہ دل میں کر رہا ہے، زبان سے تو اظہار نہیں نہ کر رہا، وہ اونچی آواز میں تو نہیں کر رہا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میں ہی ہوں وہ، تاکہ دوسرے سن لیں، وہ بھی تو دل میں ہی کر رہا تھا یار۔ اور دل کی دیکھیں بات اللہ نے کیسے سنی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ باہر نہیں گیا، اور بارش نازل کر دی۔ اور پھر بارش کے دوران موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ وہ بندہ جس کا تو نے کہا تھا اسے باہر نکال دے، وہ تو نکلا نہیں ہے، اور تو نے بارش بھی نازل کر دی۔ یار یہاں سے رب کی محبت ذرا دیکھیں، اللہ نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام اب وہ میرا دوست بن گیا ہے، وہ میرا دوست بن گیا۔ پہلے اس کی وجہ سے ساری قوم پکڑی گئی، اب اس نے چند آنسو بہائے ہوں گے دل سے، صرف دل میں ایک امنگ سی اٹھی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے، معافی مانگی ہے، اور اللہ نے بارش نازل کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ وہ باہر نہیں نکلا، وہ بندہ جس سے تو اتنا ناراض تھا، پتہ نہیں کب سے ناراض تھا، کہ کتنی دیر سے ہمارے اوپر یہ قحط سالی کا عذاب چل رہا تھا، اور اللہ تو نے وہ نکلا ہے نہیں، بارش بھی کر دی۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا دوست بن گیا۔ دوسرا سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ وہ مجھے دکھا تو صحیح وہ بندہ تیرا کون سا ہے، اللہ اتنا محبوب بندہ تیرا جو تیرا دوست بن گیا ہے، اللہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کہ نیک بندے کی ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں بڑا نیک ہے، چلو یار زیارت ہی کر رہے ہیں، بڑے لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے، اللہ میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی وہ بندہ دکھا دے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، نام موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر ہیں پیغمبر۔ فرمایا تو پیغمبر ہے لیکن میں پھر بھی نہیں دکھاؤں گا، کیوں کہ تجھے بھی پتہ چل گیا تو تیرے دل میں بھی یہ بات آئے گا یہ بندہ ہے، یہ ہے وہ۔ کل کو بندہ ہم بھی تو یہ سوچتے ہیں او فلاں بندہ سی جڑا کام آ کرتا سی، آج یہ حاجی نمازی بن گیا، فلاں یہ کام ایسے کرتا تھا، آج یہ حاجی صاحب بن گیا۔
ہم بھی لوگوں کو ایسے تانے مارتے ہیں نا، جو پہلے کوئی غلط کام کرتے ہوں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہوں اور تھوڑی سی بڑی عمر ہو جائے، اللہ اس کو سمجھ دے دے، عقل دے دے، شعور دے دے، اور ہم اس پہ تانا کر دیں، اور پہلے سانو پتا تو کیا ہو جا جی رہے ہیں، سانو پتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں، جب اللہ کسی کو معاف کر دے نا تو پھر اللہ کا یہ اصول ہے، قانون ہے، جس بندے کو بھی اللہ معاف کرتا ہے نا، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ انہی کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب بتائیں یہ پیچھے کیسے رہا جی؟ جب اللہ نے سارا کھاتا ہی صاف کر دیا، اسے نیکیوں سے ہی بھر دیا، تو ہم لوگ جو اسے تانا کیوں مارتے بھائی؟ کہ ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہوتی کہ ہم ان کو تانا مارے، مینوں پتا تم کے ہو سی، آپ پیچھے کیسے زندگی گزارتے ہیں مجھے پتا نہیں، یہ بات غلط ہے بھائی۔ جب انسان نیک ہو اس کا معاملہ رب کے پاس ہے، اگر وہ گنہگار ہے تب بھی معاملہ اس کا رب کے پاس ہے۔ میں اور آپ اس کو کوئی سزا دینے کے حق میں نہیں ہے کہ ہم اس کو سزا دیں، ہم اس پر انگلیاں اٹھائیں، ہم اسے کہیں کہ اوئے تو ایسا ہے، نہیں۔ اگر اس کی ایک خامی آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم جب اس کے اوپر انگلی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سانے، جب ہم اس کے اوپر انگلی کرتے ہیں تو ایسے کر کے تو وہ اس کی 3 انگلیاں دے کے اس کی طرف جا رہی ہے کہ اس سے 3 گنا بڑھ کے تو بھی اس سے بد کر، اس سے بڑھ کر تو بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر اس کے اندر تجھے خامی نظر آ رہی ہے تو اپنے 3 گنا تو اپنے اندر جھانکے گا تو تجھے نظر آئیں گی اپنی بھی خامیاں۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا، اللہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور اس کی دل سے نکلنے والی جو اللہ کی طرف پکار ہوتی ہے فوراً اللہ اس کو سنتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے قطرے جو پانی کے ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت جلدی قبول کرتا ہے، دیر نہیں کرتا۔ تو گنہگار کو اللہ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے، اس کے کوئی بھی بول بولے گناہ کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہو، وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونا چاہتا ہو، ہم کہیں جی تسی دعا کرے جے بھائی، تسی دعا کرے جے، میرے حق دعا کرے بھائی۔ دعا ٹھیک ہے نیک بندوں سے کروانی چاہیے، لیکن ہمیں خود بھی تو کرنی چاہیے۔ میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں نیک نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا میں حاجی نمازی نہیں ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا میں 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں، میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھی رمضان کے روزے کو ایک آدھا دکا رکھ لیا ٹھیک ہے، یا پھر 8 دن بعد میں نے کبھی کبھی جمعۃ المبارک ادا کر لیا، یہ یار مجھ سے اتنی نیکی نہیں ہوتی لیکن تو بڑا نیک ہے تو چل یار تو کیا کر، میں نے نہیں کرنی، یہ غلط بات۔ جتنی مجھ سے ہوتی ہے میں کروں، دوسرے سے التجا ہے اگر وہ کر دیں۔ اگر ہم سے کہتے ہیں، اکثر آپ نے بھی، آپ دوست احباب آپ کو ملتے ہیں، آپ سے کہتے ہوں گے یار میرا کہ دعا کرے جی، آپ ایمانداری سے اپنے دل میں اس بات کا جواب دیں، آپ نے کتنی دفعہ ان کے لیے دعا کی ہوگی؟ جو آپ کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کب کی اس کے لیے؟ کسی نماز میں کی ہو، چلتے پھرتے کی ہو، اٹھتے بیٹھتے کی ہو، کبھی یاد آنے یار اس نے کہا تھا یار یہ بھول ہی گیا، یہ بات کر کے ہم بات ختم کر دیتے۔ تو انسان دوسروں سے کہہ سکتا ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں، بندہ اپنے اعتماد دعاؤں پر اعتماد کرے اور دل سے نکالے یار جو نکالنا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر قید ہے، اس کی قوم وہاں پر معافی مانگ رہی ہے، اللہ نے عذاب کو واقع کر لیا۔ اب یونس علیہ السلام کتنے سال مچھلی کے اندر رہے کوئی پتہ نہیں، تاریخ کے اندر یہ بات نہیں ملتی، 1 سال رہے، 2 سال رہے، 10 سال رہے، کتنے سال رہے، دن رہے کہ مہینے رہے کہ سال رہے، لیکن اللہ نے پھر ان کو سکھایا اندھیرے کے اندر، جہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ اس کی قوم کو پتا یونس علیہ السلام کہاں ہے، نہ اس کے رشتہ داروں کو پتا کہاں ہے، نہ دوست احباب کو پتا کہاں ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر جب کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے کہا اب اس نے مجھے ایسے الفاظ سے پکار لیا، حالانکہ سکھائے بھی اللہ نے، اپنے آپ الفاظ نہیں آتے۔ ہم دعا کریں رونے کے الفاظ نکالے تو دل سے ایسے ایسے الفاظ اٹھتے ہیں، وہ اللہ ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہوتا ہے ہم کن الفاظ کے ساتھ کروں، اور کون سے ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جب ہم ان کو سوچتے ہیں ہمارے ہچکی بننا شروع ہوتی ہے، جب زبان سے ادا کرتے ہیں آنکھوں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں؟ ویسے تو ہمیں کبھی سوچ نہیں آتی، تو جب دل درد اٹھتی ہے دل کے اندر تو پھر وہ الفاظ نکلتے ہیں، جب ہماری تار اللہ کے ساتھ ملتی ہے تب وہ مزہ بھی آتا ہے، وہ سرور بھی آتا ہے، وہ الفاظ بھی آتے ہیں، اور جب تک تار نہ جڑے اللہ کے ساتھ اس وقت تک نہ دعا میں مزہ آتا ہے، نہ ہی دعا کرنے میں، اور نہ وہ الفاظ آتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک باریک سی تار لے، جیسے بال باریک ہے نا، سب سے باریک، کتنا یار باریک، ہمارا وجود دیکھیں کتنا ہے، ایک باریک بال ایسا ہم لوہے کی تار لے لیں، جتنی مرضی بڑی کر لیں اس کو، سوئچ کو آن کریں اور سوئچ کے اندر ڈال کے ذرا دیکھیں پھر اس وجود میں جھٹکا لگتا کہ نہیں لگتا۔
سارا وجود ہل جاتا ہے، ایک دم جھٹکا لگتا ہے، اس تار کو چھوڑتے کہ یہ کیا میں نے پکڑ لیا، سوئچ آن ہو، بٹن کے اندر درد لگا کے دیکھیں پورے وجود میں جھٹکا لگتا کہ نہیں لگتا۔ تو جب تک اللہ کے ساتھ ہمارے دل صاف ہو کے تاریں آپس میں ٹچ نہیں نہ ہوں گی، اس وقت تک دعا میں مزہ نہیں آتا، رونے میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ ہم کرتے ضرور ہیں، جتنی بھی ہم سے ہوتی ہے اتنی ہم کرتے ہیں، لیکن جو بندہ کبھی روتے ہوئے اللہ کی بات کرے نا، نماز پڑھے، دعا کرے، کوئی بھی عمل کرے، اس کا سرور اور باقی نمازوں کا سرور آپ چیک کر لیں خود ہی کہ کتنا ملتا ہے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ جو درد کے ساتھ انسان کے دل سے اٹھتا ہے نا، وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ کتنی دور ہے، فرمایا میں بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ یہ شارگ، یہ کھال ہوتی ہے بس، اس کے پیچھے جو سے ایک ہڈی، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، شارگ، یعنی کہ اس کو جب ہم کہتے ہیں نا ڈور پھر گئی تو وہ بندہ گیا، وہ شارگ کے اوپر پھرتی ہے ڈور۔ یہاں سے تھوڑا سا یہ جو موٹی سی ناڑ ہے گلے کے اندر، اگر یہ کٹ جائے بندہ بچتا نہیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں بندے کے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یار اللہ ہماری سنتا نہیں۔ کتنی دعائیں کی ہیں، کتنی دعائیں کی، اللہ نے ہماری سنی نہیں۔ کیا ہم قرآن سے اپنے ایمان کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہم قرآن سے منحرف ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم قرآن کا انکاری ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بھی یقین کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ جو بھی اللہ نے بھیجی ہے، جیسے بھیجیے، زبر زیر شد مد پیش سب سیم ٹو سیم ویسے ہی ہے، معنی و مطلب سیم۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اگر اللہ نہیں سنے گا تو پھر قرآن میں ہمیں کیوں کہا گیا کہ میں تمہاری شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری دعائیں کو سنتا ہوں، میں تمہاری التجاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہوں، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، میں تمہاری روزیوں کے اندر برکت کرتا ہوں، میں ہر چیز۔ یہ کیا اللہ نے قرآن میں جب ہر چیز ہمیں بتائی ہے تو کیا ہم دین سے اور ایمان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا جب بندہ کرتا ہے نا، وہ اس کی 3 شاخیں بن جاتی ہیں۔ بندہ ایک دعا کرتا ہے، جو بھی کرے وہ، دین کی کرے، دنیا کی کرے، اولاد کی کرے، اپنے لیے کرے، کاروبار کی کرے، جو بھی ہو، اس کی 3 شاخیں بنتی ہیں۔ ایک شاخ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ فوراً اس کی قبول کر کے جیسے وہ کرتا ہے، جیسا وہ کہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، اللہ ویسے اس کی عمل کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس کی وہ پوری ہو جاتی ہے فوراً، وہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، جتنے دنوں اسے درکار ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ اسی وقت دعا کرتا اسی وقت پوری ہو جاتی۔ یہ آپ لوگوں نے تجربات بھی کیے ہوں گے، فوراً سن لیتا۔ اور بعض اوقات پھر بندے کہتے ہیں کاش کوئی اور دعا مانگ لیتے، یار ہمیں کیا پتا قبولیت کا ٹائم تھا، میں نے یہ مانگا، کاش میں کچھ اور مانگ لیتا۔ تو ایک شاخ یہ بنتی ہے کہ اللہ فوراً اس کی دعا کو دنیا کے اندر اس کو پورا کر دیتا ہے۔ دوسری شاخ میں یہ ہے کہ جب انسان دعا تو کر رہا ہے اور اللہ اس دعا کے متبادل اس کے اوپر جو پریشانیاں، مصیبتیں اور جو بھی اس کے اوپر جھنجھٹیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ ان کو دور کر دیتا ہے۔ دعا کی برکت ہے، بندہ دعا کرتا ہے، دنیا مانگتا ہے، دین مانگتا ہے، اولاد کے لیے مانگتا ہے، تربیت کے لحاظ سے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے، جہاں جو بھی وہ دعا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کی دوسری شاخ ہے کہ اگر اللہ دنیا میں پورا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جو پریشانی اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، آنے والی ہوتی ہیں، اللہ ان کو دور کر دیتا ہے۔ تیسری جو سب سے اہم ہے، فرمایا جو بندہ دعا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، نہ دنیا میں اس کو پورا کرتا ہے، نہ اس کے اوپر مصیبتیں دور کرتا ہے، اللہ اپنے پاس محفوظ کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کے سچے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا اس بات پر کہ فرمایا اللہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اور جب قیامت، فرمایا جب انسان مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ پاک کے سامنے پھر وہ دیکھتا ہے، جب پیش ہوتا ہے تو فرمایا یہ نیکیاں تیری ہیں۔ وہ انسان حیران ہوتا ہے، اللہ یہ تو میں نے نیکی کی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، میرے بندے یہ تیری وہ نیکیاں ہیں جو تو دنیا میں دعائیں کیا کرتا تھا اور میں تیری دنیا کے اندر پوری نہیں ہونے دیتا تھا، نہ ان کو پورا کرتا تھا، نہ مصیبتیں دور ہوتی تھی تیری، لیکن میں اپنے پاس جمع کرتا تھا۔ آج یہ میں نے نیکیوں کا جو پہاڑ ہیں، یہ تیری دعاؤں کی برکت سے وجہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس وقت بندہ یہ خواہش کرے گا کاش
کہ اللہ کاش دنیا کے اندر تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، اس کا جو امر ہے، جو پھل ہے وہ دنیا میں نہ دیتا، ساری جو میری دعائیں اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں ایک چیز، دعا ہماری جب ایک قبول ہوتی ہے اور دنیا کے اندر اس پر ہمیں یقین ہے، جو دو دعائیں کی قسمیں اس پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے، یار جو ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں؟ ڈرپیں لگاتے ہیں، ڈرپیں پانی کے اوپر زندہ رکھتے ہیں، جو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، جو کومے کے اندر چلے جاتے ہیں، جو بے ہوش ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ان کو صرف ڈرپیں لگ رہی تھی پانی کے، آکسیجن لگا ہوتا ہے، آکسیجن جب تک چل رہا ہے یہ زندہ ہے۔ اور یار رب نے تو 9 مہینے تجھے رکھا، کون سی آکسیجن لگائی تھی، کون سی ڈرپیں لگائی تھی؟ تیری وہاں پر پرورش ہوتی رہی، تو بڑھتا رہا، پھلتا پھولتا رہا، تو بڑا ہوتا رہا، تو وہ رب کیا آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے گا کہ دنیا میں اب تو آ گیا تو جو مرضی کرتا پھر میں تیری سنوں گا ہی نہیں؟ کیسی ہماری سوچ ہے یار۔ جب رب نہیں سنے گا تو بتائیں اور کون سی ذات ہے جو ہماری دعا کو سن سکتی، جو ہماری مشکلات کو دور کر سکتی؟ کون سی ذات ہے؟ تو یہ الفاظ جو ہمیں زبان سے ادا کرتے ہیں نا کہ یار اللہ ہماری سنتا نہیں، اس سے ہمیں چھوڑنا چاہیے، یہ الفاظ دوبارہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہی ہونا چاہیے، میرا رب میرا سنے گا۔ پوری نہیں کر رہا وہ اور بات ہے، اللہ اپنے پاس محفوظ تو کر رہا ہے، میرے لیے نیکیاں تو بن رہی ہیں، میرا آخرت کا ذخیرہ تو بن رہا ہے، لیکن دنیا میں پورا نہ ہو اور پھر ہم دعائیں چھوڑ دیں، میری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر شیطان یہ بات ڈال دے، اوے بس رب تیری نہیں سنے گا تو چھاڑ دے، رب نہیں سنتا، رب کسی کی سنتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہمارا رب ہماری ضرور سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں، جب بھی پکارے اللہ سن رہا ہو۔ امید ہے اللہ پاک ہمیں اس معاملے میں سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق